اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اس کالج کے جو مینجمنٹ ہے، پرنسپل صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، جو فیکلٹی ہے، ہمارے دونوں ڈاکٹر صاحبان بلکہ 3 ڈاکٹر صاحبان ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے یار حسین کالج کے پرنسپل فضل الرحمان صاحب ہے، ڈاکٹر ولایت خان ہے جو فزکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہے۔ میں پہلے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک ایسے ماحول میں شرکت کا شرف بخشا جو مائی موسٹ فیوریٹ ون ہے۔ تو آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کالج میں انگریزی ادب کا ٹیچر رہا، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ جو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور ڈگری کلاسز کے علاوہ میرے انگلش الیکٹیو کا ادھر ایک کلاس ہوا کرتا تھا 3rd ایئر اور 4th ایئر میں۔ اور بائی دا وے چونکہ جو گرلز کالج ہے مان کی، وہاں انگلش کا کوئی لیکچرر نہیں تھا، تو وہاں بھی میں 2 کلاسز، ایک کلاس انگلش کمپلسری کا اور ایک کلاس انگلش الیکٹیو کا ہمارا ہوا کرتا تھا۔ اور تب سے میرا یہ بیلیف رہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں، اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس سچویشن میں پڑھتے ہیں، اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے وسائل کے ساتھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پرسنلی آئی بلیو کہ انسان کے کامیابی کے لیے وسائل شرط نہیں ہیں۔ دس از مائی فرم بلیف۔ انسان کی کامیابی کے لیے وسائل جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ دس از ون۔ دا سیکنڈ از کہ میں اس پہ بھی بلیو نہیں کرتا کہ بندہ خواہ کسی ویل فرنش انوائرمنٹ میں ہو تو تبھی کامیابی ممکن ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے بلیو نہیں کرتا کہ آپ نے تاریخ پڑھا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کافی جوان ہیں، آپ پڑھیں گے بھی۔ تاریخ میں کسی ایسے شخصیت کا نام نہیں ہے جو وسائل کے بلبوتے کامیاب ہو گیا۔ There is not a single personality in the known human history جس نے وسائل کا سہارا لیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا نام آپ لے لیں، کوئی بھی بڑا نام آپ لے لیں، چاہے وہ ہمارے اسلامک ریلیجن سے اس کا تعلق ہو، چاہے کسی اور ریلیجن سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ اس کنٹیننٹ سے تعلق رکھتا ہو، یورپ سے تعلق رکھتا ہو، افریقہ سے تعلق رکھتا ہو، آسٹریلیا سے تعلق رکھتا ہو، جدھر سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس نسل کا ہے، جس رنگ کا ہے، جس مذہب کا ہے، جس لہجے کا ہے، جس زبان کا ہے، وہ وسائل کے بلبوتے کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیابی کے لیے the first thing is کہ you should have a major purpose of life۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے as soon as possible کہ آپ کی زندگی کا میجر ڈیفینٹ پرپز، اسپیسیفک پرپز کیا ہے۔ what do you want؟ آپ کیا چاہتے ہیں لائف میں؟ آپ نے اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ نے خود دینے ہیں، اور ان سوالات اور جوابات کے بعد آپ جو راستہ متعین کرتے ہیں اپنے زندگی کے لیے، پھر اس راستے پہ ایک مسلسل محنت کے ساتھ، محنت میں تسلسل پہلا شرط ہے۔ ریممبر دیٹ persistence and continuity of struggle، continuity is the first requirement، uninterrupted، ٹھیک ہے۔ مسلسل جدوجہد میں تسلسل پہلا شرط ہے۔ 1۔ The second is کہ آپ ہر گھنٹے اپنے آپ کو اپنا پرپز خود ریمائنڈ کریں، انسٹیڈ آف دس کہ آپ کا ٹیچر، آپ کا پروفیسر، آپ کا کوئی دوست یا آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ آپ کو بتا دے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ If you want
to be an ordinary citizen of this globe, پھر تو ٹھیک ہے. If you want to pass an ordinary life, تو پھر تو صحیح ہے. If you want to play a role in this globe, to play a role in this world, to influence the people during your life and after your death, then you must be a different person from other people. ٹھیک ہے. انسان آپ تاریخ دیکھیں، جن لوگوں نے دنیا کو تبدیل کیا ہے، انہوں نے نہ صرف اپنے دوران حیات دنیا کو تبدیل کیا، بلکہ ان کے موت کے بعد ان کے نظریے دنیا کو تبدیل کرتے رہے. جو بھی بڑے نام ہیں وہ اپنے وقت میں اتنے پاپولر نہیں تھے جو اپنے موت کے بعد پاپولر ہو گئے. اس میں اگر آپ لاسٹ سینچری کے لوگ دنیا کے کسی بھی پارٹ سے اٹھا لیں، 19 سینچری کے، 18 کے، 17 کے اینڈ سو آن، اور واپس چلتے جاؤ، ارسطو اور افلاطون کا دور تو بہت پیچھے ہے، سکندر اعظم کا دور تو بہت پیچھے ہے. جسٹ امیجن فار اے وائل، اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، اس دن کوئی الیکٹرانک ایکوپمنٹس نہیں تھے، اس دن کوئی پرنٹنگ پریس، اس دور میں کوئی پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا. اور چونکہ وہ ایک گلوبل ویژن پہ کام کر رہے تھے، وہ ایک گلوبل رول پہ کام کر رہے تھے، تو جو میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ یور میجر ڈیفینٹ پرپز، میرا سارا ٹاپک اسی کے گرد گھومتا رہے گا. ریممبر، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر وسائل ضروری ہوتے تو ارسطو، افلاطون اور سکندر اعظم کے ادوار میں کوئی ٹیکنالوجی اس طرح نہیں تھی جو اس وقت موجود ہے، جو چیزوں کو محفوظ کر سکے. کوئی گوگل شوگل نہیں تھا جو چیزوں کو سیکیور کرائے. کوئی اس طرح کا ڈیولپ پرنٹنگ پریس نہیں تھا. چونکہ جب آپ کا سوچ، جب آپ کا ذہن، جب آپ کا مائنڈ یونیورسل بن جاتا ہے تو وہ یونیورسلٹی کوئی چیز کل نہیں کر سکتا. once you become a man or woman of universal thinking, universal thoughts, global thinking, you don't need any resource, you don't need any ٹیکنالوجی ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اس پہ آپ کہیں کہ ٹیکنالوجی ہو تو میں ہوں گا، ورنہ ٹیکنالوجی از ویری امپورٹنٹ. میں ٹیکنالوجی کی امپورٹنس سے انکار نہیں کرتا، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں یہ پروو کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکنالوجی کے دور سے پہلے ہائٹس گین کر گئے، جو دنیا پہ اس وقت بھی اثر انداز تھے اور آج بھی اثر انداز ہیں. میں آئنسٹائن کا آپ کو مثال دیتا ہوں، جو لاسٹ سینچری کا ہے، جو 20th سینچری کا ہے. آئنسٹائن نے جو کام کیا، یا اس صدی کے کچھ اور سائنسدانوں نے جو کام کیا، وہ انہوں نے وسائل کے بلبوتے نہیں کیا. پہلے میں نے آپ کے ذہن سے یہ بات نکالنی ہے کہ وسائل جو ہے کامیابی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. The first condition is you need to know what you want to do. پہلے آپ نے یہ خود سمجھنا ہے، یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. The moment you decide کہ میں نے اس فیلڈ میں آگے جانا ہے اور اس طرح آگے جانا ہے کہ میں نے پورے دنیا کو پازیٹیولی انفلوئنس کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ راستہ کس طرح بنتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ اپنا جو ہائٹ جو ہے وہ کس طرح گین کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اگر آج بھی آپ کلیئر نہیں ہیں، یو مسٹ بی کلیئر، یو مسٹ فالو a certain track, a certain destination. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اڑے، کوئی جہاز اڑے اور پائلٹ کہے کہ بس جدھر بھی اترے تو بس اترے. اس طرح نہیں ہو سکتا. یو مسٹ بی ٹارگیٹڈ. آپ نے ٹارگیٹڈ بننا ہے، ایک ٹارگیٹ کو آپ نے پرسو کرنا ہے، اور اس ٹارگیٹ کو آپ پرسو کریں گے with persistence, with stability of mind. آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. لائف از لائک دیٹ. لائف از ٹربولنٹ. لائف میں بڑی ٹربولنس ہے، اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹریک نہ کرے. سم ٹائم یو may have some serious domestic problems. Sometime you may have some serious social problems around you. Sometime you may have some financial problems. Sometime you may have some physical problems. But remember,
your core purpose should remain dominant on all these problems. آپ کا کور پرپس جو ہے, میجر پرپس جو ہے, وہ ان پرابلمس پہ ڈومیننٹ ہو. اگر وہ ڈومیننٹ ہے, یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے یہ یاد رکھے, اسٹاپ ورینگ اباؤٹ فیوچر کے متعلق وری چھوڑے. a thing which has not happened yet, why to worry about that. یہ چیز جو ہے آپ ختم کریں. ہماری فطرت بڑی عجیب ہے, ہم پاسٹ کو ریگریٹ کرتے ہیں اگر ہم نے ضائع کیا ہو, اور پریزنٹ میں ہم مستقبل کے متعلق پریشان ہوتے ہیں. وہ بھائی ماضی پہ پچھتاوا اور حال میں مستقبل کے متعلق پریشان ہونا, یہ بہت بڑی ویکنس ہے. پاسٹ میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ سے ہوئی ہو ان ریسپیکٹ آف اور ان ٹرم آف یور اسٹڈیز, یور اسٹرگل, اب پاسٹ کو واپس آپ نہیں لا سکتے, پاسٹ کو آپ اس طرح نہیں چینج کر سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میری یہ انگلی گاڈ فاربیڈ یا آپ کی انگلی کھٹ گئی, فار ایگزامپل یہ کھٹ گئی اور ڈاکٹر نے بتا دیا کہ now it's gone forever. So the best remedy is to accept this reality. ریئلٹی کو as soon as possible accept کرے. جب تک آپ ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ اس انگلی کے لیے پچھتاوے میں رہیں گے, اور یہ پچھتاوا بے سود ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. So whatever that which is beyond our control, to stop it or to change it, we must accept it as soon as possible and retailor our strategy. ہم نے اپنے اسٹریٹجی کو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ریٹیلر کرنا ہے. کبھی کبھار آپ کے پاس بہت سارے پیسے اور وسائل ہوں گے, لیکن ایٹ ٹائم یو may not have the required funds or facilities, تو آپ پھر نئے سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں گے, لیکن سفر آپ جاری رکھیں گے. یہی جو کنٹینیویشن کی ٹوورڈ دا کور پرپس جو میں بتا رہا تھا, جو کنٹینیویشن جو ہے وہ کسی صورت متاثر نہ ہو. فار ایگزامپل آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں, وہ گاڑی خراب ہو گئی, ٹھیک ہے, یو مسٹ ایکسیپٹ کہ یہ گاڑی خراب ہوئی ہے, اور اب ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے یا تو یہ گاڑی ریپیئر ہوگی, اور یا میں نے اگلے گاڑی پہ جانا ہے, یا اگر وہ نزدیک ہو تو وداؤٹ ویٹنگ فار اندر وہیکل آپ پیدل جو ہے وہ چلنا شروع کریں. لیکن آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ چونکہ یہ گاڑی ابھی خراب ہوئی ہے تو بس میں نے نہیں جانا, اس طرح نہیں ہوتا. لہٰذا کنٹینیویشن جو ہے دیٹ از اے مسٹ. دا تھرڈ تھنگ از جو آپ ذہن میں رکھے, اگر میں صرف کمپٹیٹیو ایگزام کی بات نہیں کرتا, لائف ان اٹ سیلف از اے کمپٹیٹیو ایگزام. زندگی خود ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے, ٹھیک ہے. ہم ہر روز ایک ایگزام سے گزرتے ہیں, اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم کسی نہ کسی ایگزام میں رہیں گے. لہٰذا کسی بھی ایگزام کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے, یو مسٹ ٹرسٹ یور سیلف. دا فرسٹ تھنگ از ٹو ٹرسٹ یور سیلف. اگر آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے, یو کانٹ ایکسپیکٹ یور پیرنٹس, یور بردرس, یور سسٹرس, یور فرینڈس اینڈ یور ریلیٹیوز اور پیپل اراؤنڈ یو ٹو ٹرسٹ یو. جب آپ خود اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, how can you tell others to trust you? One. The second is کہ آپ کے اندر جو ہے آپ کے اندر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ایک کانفیڈنس ہو. اب بائی کانفیڈنس آئی مین کہ آپ کے ذہن میں کوئی خوف نہ آئے. kill all kinds of fears. خوف کو مارو, ورنہ خوف آپ کو مارے گا. خوف کو مارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی ہو, آپ کے اندر خود اعتمادی ہو, آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہو, آپ کے اندر اسٹیبلٹی ہو. ہمارے ذہن کے اندر 14 کے لگ بھگ ایموشنز ہیں, اس میں سے آدھے جو ہے وہ پازیٹیو ہے, آدھے جو ہے وہ نیگیٹو ہے. ان نیگیٹو ایموشنز میں ہیٹرڈ ہے, غصہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, ریونج ہے, یہ ساری والی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. خوف بھی ایک ایموشن ہے. خوف جو ہے
fear is a state of mind. Fear is nothing but is a state of mind. There is no evil around you, on the earth, in the trees, in the air or in water. The evil always live in our mind. تو خوف ایولز میں سے ایک ایول ہے. اس ایول کو as soon as possible نکالے اپنے آپ کو. جب تک خوف آپ کے ذہن کا مکین رہے گا آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے, آپ ریلکٹنٹ ہوں گے, آپ میں جھجک ہوگا, آپ اپنے آپ کو فلی جو ہے ایکسپریس نہیں کر سکیں گے, آپ کو اپنے صلاحیتوں پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا. ریممبر all people living on the surface of the earth بالکل ایک جیسے ہیں. یہ بات آپ اپنے ذہن کو باور کرا دیں. جو چیز آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو باور کرا دیں گے وہ آپ کے ایکشن کا حصہ بنے گا. دا اونلی ڈفرنس از کہ اعتماد ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا اعتماد کا لیول کتنا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتنے مستقل مزاج ہے. 2 اور 3 خوف کا لیول آپ نے کتنا لو رکھا ہے. اگر ان چیزوں کو آپ بیلنس کریں, اگر آپ ان کو دیکھیں, دنیا کے کسی بھی ریجن میں کسی بھی لیول پہ آپ اپنے فیلڈ میں کسی کے ساتھ جو ہے ایک لیول پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ ایک لیول پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اب اس کے لیے ایک چیز جو ہے وہ چاہیے کہ آپ اپنے مائنڈ کو کس طرح, اپنے ویژن کو کس طرح اپ گریڈ کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ہے ہمارے ایکشن کو نیچے بھی لا سکتا ہے اور اوپر بھی لے جا سکتا ہے, اور وہ ہے ہمارے تھنکنگ کا محور. مائنڈ کے لحاظ سے سارے انسان جو ہے پورے دنیا میں 10 سے 14 بلین نیورونز پر مشتمل برین رکھتے ہیں. کم سے کم برین جو ہے وہ اراؤنڈ 10 بلین نیورونز کا ہوگا اور میکسیمم 14 بلین, بٹ اٹ از بٹوین 10 to 14 بلین نیورونز. اب 10 to 14 بلین نیورونز والا جو ذہن ہے وہ اس لیے نہیں اللہ نے ہمیں دیا کہ جب گرمی ہو تو ہم سائے میں چلے جائیں اور جب سردی ہو تو ہم دھوپ میں چلے جائیں. اس طرح نہیں ہے, اس طرح بالکل نہیں ہے. 14 بلین نیورونز پر مشتمل یہ مائنڈ جو ہے اس کائنات کو اوورکم, مسخر, ڈسکور اور اس کو ایک یوزفل طریقے سے جو ہے اپنے لائف میں لانے کے لیے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس کو ایک فزیکل باڈی کے اینگل سے صرف نہ دیکھیں. آپ کو سر ادھر بیٹھے ہیں, آپ کا یہ مائنڈ جو ہے میں نے جو آپ کو بتایا, اس کا حجم انسان کو جب اللہ نے اس کائنات میں بھیجا تو اس کائنات سے بڑا برین دیا ہے. اس کی فزیکل والیوم کائنات سے ضرور کم ہے مگر اس کا پوٹینشیل جو ہے اس پورے کائنات سے بہت بڑا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بر اور بحر پر برتری دی. ورنہ سمندر میں سینکڑوں اور ہزاروں ٹن کی مچھلیاں ہیں, زمین کے اوپر کئی ٹن اور کئی من بڑے بڑے جانور ہیں ہم سے, وہ زیادہ پاورفل ہے. ٹھیک ہے, اور دا اونلی تھنگ از کہ ہمارا جو برین ہے اس کا جو سکوپ ہے, اس کا جو پوٹینشیل ہے, اس کا جو حجم ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ جب بھی بیٹھے اپنے ساتھ 24 آورز میں, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا میجر پرپز جو ہے وہ کسی دیوار پہ آپ نے لکھا ہو, کسی کاغذ پہ لکھا ہو, کسی کتاب پہ لکھا ہو, اور وہ ایک لمحے کے لیے آپ کے نظر سے ادھر ادھر نہ ہو. The next principle is to remain focused on your major purpose. You don't have to deviate from your major purpose. For example, اگر آپ کسی علاقے میں چلے گئے, ٹھیک ہے, کسی بھی محفل میں, کسی بھی نئے علاقے میں, تو وہاں آپ چیزوں کو اپنے میجر پرپس کے اینگل سے دیکھیں کہ اس میں سے کون سی چیزیں جو ہے وہ میرے میجر پرپس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اگر وہاں کوئی آپ جاننے والا, سمجھدار, عالم, فاضل اور انٹلیکچوئل بندہ بیٹھا ہے تو پہلے اس ہجوم میں یہ دیکھیں کہ اس ہجوم میں آپ کے میجر پرپس سے ریلیونٹ بندہ کون ہے. ٹرائی ٹو بی ایز کلوز ایز پاسبل ٹو دیٹ پرسن ہو از کلوز ٹو یور میجر پرپس 1. پھر اس سراؤنڈنگ میں جو فزیکل چیزیں ہیں
آپ ان فزیکل چیزوں کو اپنے میجر پرپس کے حساب سے دیکھیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے فار آل آف اس، ناٹ اونلی فار یو، فار آل آف اس۔ اگر آپ کسی ایسے محفل میں بیٹھے ہیں جس میں آپ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، ریممبر یو آر سٹنگ ان اے رانگ روم، ریممبر یو آر سٹنگ ان اے رانگ روم، ویر ایور یو سٹ یو مسٹ ریممبر دیٹ یو آر ناٹ دا موسٹ لرنڈ پرسن in that particular place, in that particular gathering. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ if you are sitting in a place where you are the most intelligent person, it means that you are sitting in a wrong room. Don't tap your knowledge, don't close the chapter, keep it open, keep it open, keep it open to the extent of thinking, to the extent of discussion, to the extent of reading. Compare your thoughts with other people, this comparison, positive comparison is very essential in life. کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر ہم ایک بات جو اپنے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، ہم اس پہ خواہ سٹک ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میں جو سوچتا ہوں this is correct. اکثر ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ Be open, compare your thoughts with others, discuss, be reasonable, be realistic. جذباتی نہ بنو، ریئلسٹک بنو، خود بھی بولو، اوروں کو بھی سنو، اوروں کو بھی سنو۔ then you will be able to understand that how much you are on the track and how much you are away from the track. ٹھیک ہے، یہ comparison بڑا لازمی ہے۔ اب میں آتا ہوں، اگر آپ نے ایک میجر پرپس سلیکٹ کیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ ٹو فالو دیٹ، ٹو اچیو دیٹ، تو ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے رائٹ ناؤ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم زندگی اور وقت کو دو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زندگی کوئی اور چیز ہے اور وقت کوئی اور چیز ہے۔ بھائی، وقت اور زندگی ایک چیز ہے۔ our time is our life and our life is our time. اس کی میں آپ کو مثال لیتا ہوں۔ مثلا اگر آپ ایک دوست کے پاس چلے گئے، ایک دوست کے پاس، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے 2 گھنٹے گزارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے اپنے اس زندگی کے 2 گھنٹے آپ نے اس دوست کے نام کر دیے۔ زندگی اور ٹائم ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ری جنریشن نہیں ہے، اس کی کوئی ری گروتھ نہیں ہے۔ A minute once gone is gone forever. An hour once gone is gone forever. Just think on it. Just think on it. اس کی مثال اس طرح ہے کہ مثلا ادھر ایک گلیشیئر ہے، اور وہ گلیشیئر تو اور برف، اس پہ پھر بھی برف پڑتا ہے گلیشیئر پہ ونٹر میں۔ زندگی کا گلیشیئر ایک ایسا گلیشیئر ہے جو فکس ہے، اس پہ مزید وقت کی برف باری نہیں ہوتی، بس دس از ونس فار آل۔ جس دن میں اور آپ اس دنیا میں آتے ہیں، یہ گلیشیئر پگھلنا شروع کرتا ہے۔ یہ گلیشیئر فرام دا ویری فرسٹ ڈے اٹ اسٹارٹ ملٹنگ، اس پہ اوپر مزید وقت کی سنو فال نہیں ہوتی۔ میرے اور آپ کے وقت کا گلیشیئر میرے اور آپ کے پیدائش کے پہلے دن سے پگھلنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پگھلے ہوئے گلیشیئر سے جو پانی نکلتا ہے، اگر اس پانی کو ہم کسی چینل میں نہ ڈالیں اور کسی کھیت میں نہ لے گئے، تو یہ پانی خود بخود ایک سیلاب بن جائے گا، جس میں سب سے پہلے میں اور آپ خود ڈوب جائیں گے، میں اور آپ خود اپنے ٹائم کے پگھلے ہوئے گلیشیئر کے سیلاب میں دنس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ریممبر whenever you spend your time, think on it. Where are you spending it? And in which activity or you spending your time? آپ اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں؟ آپ اپنا وقت کس کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ آپ اپنا وقت کس چیز میں گزار رہے ہیں؟ اور جب یہ کیلکولیشن آپ کر لے تو پھر ذرا سوچ لے، ریممبر دس یو آر برننگ اے پارٹ آف یور لائف۔ کیا یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ممکن ہے کہ میں یہ انگلی کاٹ کر کسی اور کو دے دوں؟ یہ انگلی خدا نخواستہ کٹ بھی گئی تب بھی لائف چلے گی، لیکن اگر وقت کٹ گیا، چلا گیا، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کتے، کبوتر، کوے یا کسی دکان شکان یا کسی اور فالتو کام میں لگے ہیں،
مثلا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی فالتو جانور رکھنا کوئی ٹھیک نہیں ہے، میں یہ بات ختم نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک کتا پالا ہے اور آپ 24 گھنٹے میں 1 یا 2 گھنٹے اس کو دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی ریئلٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ زندگی ایک کتے کے نام کر رہے ہیں، آپ زندگی ایک کوے کبوتر کے نام کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی ایک محلے کے دکان کے نام کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی ایک بازار کے نام کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی فضول خرچی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دن میں 1 لاکھ روپے خدا نخواستہ ادھر ادھر پھینک کے، ممکن ہے کہ فیوچر میں نیئر اور آنے والے دنوں میں آپ 2 لاکھ کما لیں، یہ پاسبلٹی ہے۔ وقت کی کوئی کمائی نہیں ہے۔ دیر از نو ارننگ آف ٹائم، دیر از ارننگ آف منی، ٹھیک ہے، دیر از ارننگ آف کراپ، دیر از اینی ادر ارننگ۔ آپ ایک فصل سیلاب میں بہ گیا، اگلے سال کوئی اور فصل آئے گا، اس کی جگہ کوئی اور فصل اگائے گا، آپ کوئی اور نکالیں گے۔ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، آپ اس گاڑی کی جگہ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، آپ نئی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ وی کانٹ بائی ٹائم، وی کانٹ انویسٹ ٹائم۔ دا اونلی انویسٹمنٹ آف ٹائم is in a useful activity and that activity is the major purpose of your life۔ آپ کا میجر پرپس جو ہے آپ ٹائم کے بہترین استعمال سے اچیو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پالش بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج ذرا سوچیں، آج گھر جائیں، آج سوچیں کہ میں نے جو گزشتہ 18 19 یا 20 سال گزارے ہیں، اس میں کتنے گھنٹے میں نے کسی فضول ایکٹیویٹی کے نام کر دیے، کتنے گھنٹے میں نے یوزفلی استعمال کیے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، یہ وقت انسان کے ساتھ اللہ کی ایک امانت ہے۔ اس طرح نہیں ہے، یہ وقت جو ہے، یہ وقت انسان کے ساتھ اللہ کی ایک امانت ہے۔ اس امانت میں جتنی ہم خیانت کریں گے، اس خیانت کا اتنا سزا ہمیں ملے گا۔ غربت کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، بیماری کی صورت میں اگر میں گننا شروع کروں، ڈونٹ ڈس ریسپیکٹ یور ٹائم، ڈونٹ ریسپیکٹ یور ٹائم، دس از ویری امپورٹنٹ، ریسپیکٹ یور ٹائم۔ سو دا فرسٹ تھنگ از ٹو اچیو دا میجر پرپز آف یور لائف از دا ریسپیکٹ آف ٹائم۔ لرن دا ریسپیکٹ آف ٹائم۔ ریممبر، اگر کوئی آپ کو پش پل کرتا ہے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں، اس کو بلنٹلی بتا دے that you are killing me، don't waste my time، ٹھیک ہے، don't waste my time and don't waste your time، nobody can add any second to your time۔ آپ کے والدین چاہے بھی آپ کو کوئی سیکنڈ نہیں دے سکتے، not possible۔ آپ ٹائم خرید نہیں سکتے، آپ ٹائم کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ جو آپ ٹائم انویسٹ کریں گے، اور دوسرا جو میجر پرنسپل ہے ٹو connected to this major purpose is that you must link your major purpose with the well-being of all mankind on this earth، آپ شروع کریں، آزما لیں اس چیز کو۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ جب آپ پوری انسانیت کی فلاح کے خاطر زندگی میں اپنے میجر پرپس کی طرف جانا شروع کریں گے، اللہ کا غیبی امداد جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کو اسسٹ کرے گا، وہ آپ کو اٹھائے گا، آپ کے راستے بنیں گے، آپ کے لیے حالات بنیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے رہنا ہے مستقل مزاج، آپ نے سٹیبل رہنا ہے، ناکامی سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ ناکامی جو ہے، ناکامی بہت ضروری ہے زندگی میں، بہت ضروری ہے۔ ایسی کوئی کامیابی نہیں ہے دنیا میں، ایسی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناکامی کے پل سے نہ گزرنا پڑے۔ نہیں، امپاسبل ہے۔ آپ مجھے ایک سنگل سائنسدان نہیں بتا سکتے کہ وہ اپنے فرسٹ اٹیمپٹ میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی بھی، یہ سارے بیٹے ہیں، یہ سارے ڈاکٹرز ہیں اپنے فیلڈ کے، ٹھیک ہے، not a single scientist on this earth who has ever achieved his invention in the very first attempt۔ It took more than 1000 attempts for Edison to invent light۔ ٹھیک ہے، ایڈیسن کو 1000 سے زیادہ ناکامیوں سے گزرنا پڑا جب اس نے یہ لائٹ بنائی۔
اس بریف تمہید کے بعد اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، وہ یہ ہے اس کا ہو یا وہ CSS ہو یا وہ آرمی کا ہو یا کسی بھی لیول کا ہو، اس میں کوئی بڑی سائنس اور کوئی بڑی لاجک نہیں ہے. اس کے لیے یہی چیزیں چاہیے جو میں نے آپ کو بتائے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، یو مسٹ بی اے ویری گڈ ریڈر. یو مسٹ بی اے ویری گڈ ریڈر. اے گڈ ریڈر از ون who is able to read without interruption, one who can read with 80 to 90% attention. 100% attention کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. It is not possible. یہ possible، یہ ریئلٹی ہے، یہ ریئلٹی ہے. ہماری اٹینشن جو ہے وہ آفٹر سم ٹائم ڈیویٹ ہوتی ہے. You must be a good reader. A good reader is one who is able to read without interruption, without any discontinuation. آپ نے اپنے آپ کو جتنے تکلیف میں بھی ڈالنا ہو ڈالو، لیکن آپ نے ریڈنگ کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا آج آپ نے 100 پیجز پڑھ لیے اور کل 2 دن پھر وقفہ کیا، پھر تیسرے دن 50 پڑھے، اگلے دن پھر 100 پڑھے. This is not reading. This is not reading. You must spare time on daily basis. One. The second is you must be attentive. آپ جو پڑھتے ہیں آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں کہ میں کتنا ایبزارب کر رہا ہوں جس چیز کو میں پڑھ رہا ہوں. فرسٹ گلانس میں آپ شاید 20-30% ایبزارب کریں، سیکنڈ میں آپ 40 پہ جائیں گے، تھرڈ میں آپ 60 پہ جائیں گے، فورتھ میں آپ 80 پہ جائیں گے. ریممبر ریپیٹیشن ان ریڈنگ از اے مسٹ. ریپیٹیشن ان ریڈنگ از اے مسٹ. آپ ایک کتاب کو ایک بار پڑھیں، جب آپ اگلے بار پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو پہلی بار میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی. تیسری بار وہ آپ کو بالکل الگ سا لگے گا. سو ریڈنگ از اے مسٹ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the major theme of your reading, the major theme of your reading, the major theme of your topic, the major theme of your subject. اور inquisitive reading کرے. inquisitive reading, inquisiting, curious reading. inquisitive اور curious reading وہ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں میکسیمم سوالات پیدا کرے. اگر ریڈنگ کے دوران آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے فوکس ریڈر، یو آر اے ریئل ریڈر، یو آر اے ریئل ریڈر. ڈونٹ اسکیپ فرام یور بک. اپنے ٹاپک، بک اور لیسن سے اسکیپ اختیار نہ کرو. سوالات پیدا کرو، سوالات جنریٹ کرو. ان سوالات کے لیے پھر آپ جوابات جو ہے وہ آپ ڈھونڈ لیں. یو کین آسک یور ٹیچر، یو کین ریڈ اندر بک، یو کین گو ٹو دا لائبریری، یو کین سرچ آن یور سیل فون. And of course you can ask anybody else who is relevant to your topic. اس کو سرد خانے میں نہ ڈالیں. Don't park your question for long time. Respond your question. Try to get answer for your question as soon as possible. آج آپ نے جو ریڈنگ کی ہے، آپ ایک رجسٹر رکھیں ہر سبجیکٹ کے لیے جس کو آپ پڑھتے ہیں. آپ اس رجسٹر میں اپنے ریڈنگ کے سیلینٹ فیچرز جو ہے یا جو ہائی لائٹس ہیں یا جو مین پوائنٹس ہیں آپ اس کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے، جو آپ کے کویسچن ہے وہ بھی نوٹ کریں. لیکن اگلے ریڈنگ پہ جانے سے پہلے آپ جو بھی کرتے ہیں آپ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ لیں. اگلے ریڈنگ پہ تبھی نہیں جانا جب پچھلے والے ریڈنگ کے آپ نے جوابات نہیں ڈھونڈے ہیں. the fourth is you must write as much as possible. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا یہ جس برین کی میں نے بات کی اور جس برین کا آپ کے اس میجر پرپس سے بڑا تعلق ہے، اس برین تک کوئی فزیکل رسائی نہیں ہے. یہ سر بیٹے ہیں سائنس کے، ٹھیک ہے، آپ کے کان تک رسائی ہے. کان تک کوئی انسٹرومنٹ آپ ڈاکٹر ڈال سکتا ہے آپ کے کان میں. اس معدے تک رسائی ہے، کوئی بھی انسٹرومنٹ ڈاکٹر اس میں ڈال سکتا ہے. آنکھ تک رسائی ہے، نوز تک رسائی ہے، ماؤتھ تک رسائی ہے. ایکسیپٹ یور برین، ایون یور، آپ کے دل تک بھی رسائی ہے. ایکسیپٹ یور برین دیر از نو اپیرنٹ فزیکل ایبسنس ٹو یور برین. جب تک کہ ڈاکٹر آپ کے اسکل کو نہ کھولے. وہ ایک تو الٹرا ساؤنڈ والا ہے نا، ایک CT اسکین والے میں وہ بات نہیں کرتا. مثلا آپ کا کان جو ہے یہ گندا ہو جائے آپ اسے صاف کر سکتے ہیں، اس تک رسائی ہے. آپ کا گلا خراب ہو جائے تو آپ جو قرارے کر سکتے ہیں نمک کے یا کسی اور چیز کے. آپ کے دانتوں تک آپ کی رسائی، آپ برش کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. معدے تک بھی آپ کی رسائی، آپ کوئی سیرپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. برین جو ہے، برین کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ اس تک آپ کی کوئی فزیکل رسائی نہیں ہے. جس رسائی کی میں بات کر رہا ہوں، اس تک رسائی کے لیے، یعنی اس کی صفائی کے لیے جو رسائی ہے، میں وہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. The only thing to refresh your brain, to polish your brain, to clean your brain, to wash your brain is only and only reading, writing, some intellectual listening, some intellectual discussion. ٹھیک ہے. یہ 3-4 چیزیں جو ہے، اس کے علاوہ برین کو پالش